جی السلام علیکم ناظرین سردیوں کی آمد ہے اور اس سردیوں میں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی ڈرائی فروٹ لیتا ہے کہ سردیوں میں خشک میوہ جات جو ہیں ان کو ضرور استعمال کرے. دل تو ہر ایک کا کرتا ہے. اب اللہ پاک نے جتنی اس کو افورڈیبلٹی دی ہے اس کے مطابق وہ خریدتا ضرور ہے. اور جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں خشک میوہ جات، اس میں جو سب سے سستی آئٹم ہے وہ ہے مونگ پھلی. تو اگر مونگ پھلی کی ہم بات کریں تو بہت سے لوگ یہ کھاتے بھی ہیں، اور اس کو کھانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی افورڈیبلٹی نسبتاً کم ہے، اور پاکستان میں تعداد انہی کی زیادہ ہے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی فیکٹری دیکھیے، ایک بڑا کارخانہ دیکھیے. یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں آپ کو بوریوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں بوریاں ہیں، اور ان بوریوں کو جب کھولا گیا ہے تو اس میں آپ کو مونگ پھلی کے دانے ملے ہیں. پھر ذرا کیمرہ اور قریب لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے ایک پلی بچھائی ہوئی ہے، ترپال نما پلی. وہ نیچے فٹ لیول پہ بچھائی ہوئی ہے، فرش پہ بچھائی ہوئی ہے، اور اس پر مونگ پھلی کے دانوں کی ڈھیریاں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. اور کیمرے کو ہم ذرا مزید قریب کرتے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس کے اندر ہمیں ڈھیلے نظر آتے ہیں. اس کے اندر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے اس بڑے سارے جو مونگ پھلی کے ڈھیر ہیں اس میں شاید کوئی جانور جو ہے، بلی یا کتے جو ہیں، انہوں نے کو فضلہ کر دیا. یہاں پہ ایسے دیکھنے میں لگ رہا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسپاٹس. تو ایک کیمرے کو ذرا قریب لے کے جاتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو فنگس ہے، پھپھوندی لگی ہوئی ہے. پھپھوندی جو ہے یہ کب لگتی ہے؟ آپ کی روٹی کو، بریڈ کو، پھلوں کو یا دوسرے کھانے پینے والی اشیاء کو کب پھپھوندی لگتی ہے؟ تب لگتی ہے جب وہ خراب ہو جاتی ہے، جب وہ باسی ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تب پھپھوندی لگتی ہے. تو اب اس کے اندر زہریلے اثرات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے ٹاکسنز، اس کے اندر جو بیکٹیریل گروتھ ہو رہی ہے وہ اس میں آ رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے اس میں سے بڑی گندی بدبو آتی ہے. اس کے اندر بیکٹیریا آ جاتا ہے. وہ بیکٹیریا اس کے اندر سے خوراک بھی لیتا ہے
اس کے اندر فضلہ بھی خارج کرتا ہے. اور یہ جو اس کو اگر آپ کسی خوردبین سے پھپھوندی کو دیکھیں تو یہ آپ کو ایک جنگل سا لگتا ہے. یہ وہ ظالم پھپھوندی ہوتی ہے جو ایک بار آپ کے جسم کے اندر داخل ہو گئی تو کبھی نکلے گی نہیں. جو مرضی کر لیں آپ، یہ نکلے گی نہیں. اور یہ اندر ہمارے مختلف اعضاء کو ڈیمیج کرتی رہے گی، نقصان دیتی رہے گی. تو یہاں یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ مونگ پھلی اس طرح والی کو فرائی کیے جا رہے ہیں. یہ اوپر سے اس کو جھاڑ دیں گے، جھاڑ کے اس کو فرائی کر لیں گے. اور فرائی کر کے آپ ذرا ان کی پیکنگ دیکھیے کہ کتنی دلکش پیکنگ ہے. یہ خوبصورت کارٹن ہول سیل میں جائیں گے، دھڑا دھڑ سیزن میں لوگ لے کے جائیں گے. اس کے خریدار کون ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی افورڈیبلٹی کم ہے، جن کی خوراک کم ہے، جن کی قوت مدافعت کم ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں تو علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کے خریدار. اور یہ ایسے ظالم غذائی دہشت گرد ہیں جو اپنے چند روپوں کے لالچ میں یہ لوگوں کو بیماریاں ان میں تقسیم کر رہے ہیں، ان میں موت بانٹ رہے ہیں، زہر بانٹ رہے ہیں. ان میں ایسے ظالم لوگ ہیں یہ، ان میں خوف خدا نہیں ہے. یہ شاید اپنی موت کو بھول چکے ہوئے ہیں. ذرا آگے آ جائیے. یہ آپ کو نمکو نظر آ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک گودام ہو، آپ کا ایک سٹور ہو جہاں پہ جالے لگے ہوئے ہوں، جہاں پہ ڈسٹ اور گندگی پڑی ہو، اور وہاں پہ آپ نے اسی طرح کے شاپروں میں ڈال کے آپ نے نمکو رکھی اور اوپر سے مٹیاں جمی ہو، جالے لگے ہوئے ہوں، اور اوپر آپ نے کوڑ کباڑ بھی اس کے اوپر ہی پھینکا ہوا ہو، تو کیا اس میں سے نمکو نکال کے آپ کھا لیں گے؟ یقیناً نہیں کھائیں گے. اور اگر وہ والی نمکو جو ہے وہ ایسے کالے تیل میں فرائی ہوئی ہو، وہ ان پٹھیوں میں جو تیل پڑا ہوا ہے ان کڑاہوں میں، وہ تیل دیکھیے ایسا کالا سیاہ. اور پھر اس کے بعد یہ آپ ساتھ کنستر دیکھیے. کیا آپ نے یہ برانڈ کہیں دیکھے؟ اور یہ ہے کیا؟ پامولین ہے، اس میں فرائی کر کے دے رہے ہیں. اور جس طرح کا تیل ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یہ تو اپنے اندر اتنا بیڈ کولیسٹرول اندر ڈپازٹ کر لے گا، فنگس علیحدہ نقصان دے گی، یہ تیل جو ہے کالا سیاہ یہ علیحدہ نقصان دے گا. آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی نظر آ رہے ہیں، آصف ڈوگر صاحب ہمارے ہیرو جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سربراہ ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں عاصم جاوید صاحب، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور وہ مختلف تھیلے کھول کھول کے وہ سونگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یہ فنگس والی گندی غلیظ مونگ پھلیاں، اور اس کی نمکو کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سمیل چیک کر رہے ہیں جو اس کا رینسڈ آئل میں جو کینسرس ہو چکا ہے، جو آپ کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز کا باعث بنے گا. فری ریڈیکلز آگے جا کے کینسر کا باعث بنتے ہیں. یہ کینسر ایسے نہیں تیزی سے سپریڈ ہو رہا، اس کے پیچھے ایسے درندے ہیں، ایسے غذائی دہشت گرد ہیں جو ایسی اشیاء تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ نکال نکال کے سونگ رہے ہیں جس میں سے وہ رینسڈ آئل کی سمیل آ رہی ہے اور اس فنگس کی بدبو آ رہی ہے. ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا، گلوز پہن کے اس کو چیک کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں 36,000 کلو 36,000 کلو یہاں سے مونگ پھلی برآمد ہوئی ہے، ایکسپائرڈ فنگس زدہ پھپھوندی والی بدبودار غلیظ مونگ پھلی برآمد ہوئی ہے. اور 4,000 کلو نمکو برآمد ہوئی ہے. اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہاں پہ یہ ظالم بیچ رہا تھا، کتنے لوگ اس نے بیمار کیے ہوں گے. اور ابھی اس سیزن میں مزید
کتنے لوگوں کی جان اس نے لینی تھی. ایسے لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا ناسور ہے. اگر آپ کو بھی کہیں پر بھی ایسی کوئی شے بنتی نظر آئے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ہیلپ لائن ہے 1223 اس پر ضرور اطلاع دیجیے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیجیے، اس کے ہاتھ مضبوط کیجیے. یہ آپ کی صحت کی محافظ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.